Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shah Islam and welcome to all of you in education second year lecture number 17. Today we are going to study Ibn Sina's teaching methodology and teacher-student relation. آج ہم ابن سینا کے بیان کردہ طریقہ تدریس اور استاد شاگرد تعلقات پڑھنے جا رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاپک کو ہم نے 6 ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، جس میں سے پہلی 4 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ لاسٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں، طریقہ تدریس اور استاد شاگرد تعلقات. تو ابن سینا کے مطابق سب سے پہلے وہ طریقہ تدریس میں بتا رہے ہیں کہ ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کو رجحان کے مطابق تعلیم دے. سیکنڈ ہیڈنگ میں وہ فرما رہے ہیں کہ تدریس میں تدریج کے ساتھ لرننگ کروانی ہے. تھرڈ، ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا ہے. فورتھ ون، سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا ہے. اور لاسٹ میں عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا ہے. یہ 5 سب ہیڈنگز کی تھوڑی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بچوں کے رجحان کے مطابق مین کے نفسیاتی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹاپک کے لحاظ سے جہاں پہ بچوں کی دلچسپی ہے، ان کی عمر، ان کی ذہنی استعداد، ان کی دلچسپیاں، ان کی چاہتیں اور ان کا آئی کیو لیول کے حساب سے ہم نے نفسیاتی طریقوں سے جانکاری حاصل کر کے طالب علموں کو تعلیم دینی ہے. تو جو یہ طریقہ کار ہوگا اس کو کہیں گے بچوں کے رجحان کے مطابق طریقہ تدریس کی سلیکشن. سیکنڈ ون میں تدریس میں تدریج کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بچوں کو تعلیم دینی ہے، طریقہ تدریس اس طرح سے اختیار کرنا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ بچوں کو پڑھایا جائے. ایک بڑے ٹاپک کو چھوٹے چھوٹے سب ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور پھر سب سے آسان والا پہلے پڑھانا ہے، اس سے ریلیٹڈ پھر جو اگلا ٹاپک ہے تھوڑا سا اس سے مشکل اور ایکسپلینیشن زیادہ کرتے ہوئے پڑھانا ہے اور اگلے درجے میں لے کے جانا ہے طالب علموں کو. اسی طرح سے اختتام تک جانا ہے. باقاعدہ ایک سی ڈی کی شکل میں ترتیب دینی ہے، لیسن پلان بناتے ہوئے اور طریقہ تدریس کا انتخاب کرتے ہوئے. تھرڈ ون میں ابن سینا کہہ رہے ہیں کہ ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینی ہے کہ طالب علم جس لیول کا ہے، جو اس کا آئی کیو لیول ہے اور جو اس کی طبی عمر ہے، دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تعلیم دینی ہے اور طریقہ تدریس کو اختیار کرنا ہے. اگر تعلیم جتنی بھی بہتر انداز سے دے دی جائے لیکن وہ بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق نہ ہو تو لرننگ نہیں ہوگی، سیکھنا سکھانا نہیں ہوگا، اور وہ طریقہ تدریس اور ٹائم اور انرجی سارا کچھ ویسٹ جائے گا. فورتھ ون، سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا ہے کہ جو چیز پہلے پڑھا چکے ہیں اب اس کو ساتھ میں ملا کر اس سے ریلیٹڈ جو اگلا ٹاپک ہے اس کو پڑھانا ہے. بچوں نے جو سیکھ لیا ہے اس کی مدد سے نہ سیکھے ہوئے ٹاپک کو پڑھانا ہے، معلوم سے نامعلوم کی طرف جانا ہے. ہر ٹاپک کو نئے انداز سے شروع نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ پچھلے والے کے ساتھ سلسلہ جوڑ کر اور تسلسل کے ساتھ پڑھانا ہے. لاسٹ ون میں ابن سینا فرما رہے ہیں کہ عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینی ہے، یعنی کہ جو بھی ٹاپک پڑھانا ہے اب اسے عملی زندگی میں کیسے سیٹ کرنا ہے یہ بتانا ہے، اور ان کے اوپر یعنی کہ طالب علموں کے اوپر زور دینا ہے کہ وہ اب اس علم کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں. جیسے کوئی کہانی سنا رہے ہیں کہ جی سچ میں برکت ہوتی ہے، اس ٹاپک کے اوپر کوئی سٹوری بچوں کو یاد کروانی ہے، پڑھا رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کا مورل بتانے کے بعد اب بچوں کو نصیحت کرنی ہے اور ان کو اس طرف لے کے آنا ہے کہ اب انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ کو اختیار کرنا ہے. اگر سچ بولنے سے یہ محسوس ہو کہ وقتی طور پہ نقصان ہونے کا یا ڈانٹ کا خطرہ ہے تو بھی سچ ہی بولنی ہے
کہ یہ چیز بچوں کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے، جو عمل، جو سٹوری، جو مورل ابھی طالب علموں نے سیکھا ہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ عمل کے ساتھ مشروط ہو گیا۔ نماز کا طریقہ اسلامیات میں سکھایا ہے، تو اب ان کو پابند کرنا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں موت تک، آخری لمحے تک لے کے جانا ہے اور وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا ہے، تو یہ عمل کے ساتھ مشروط ہو جائے گا۔ معاشرتی علوم میں اگر ٹریفک رولز پڑھا رہے ہیں تو اب وہ کتاب سے ہٹ کے عملی زندگی میں بھی انہیں بتا دینا ہے کہ کالج سے نکلتے ہی، تعلیمی ادارے سے نکلتے ہی روڈ کے اوپر اب آپ نے ان سارے رولز کو فالو کرنا ہے، اوبے کرنا ہے۔ تو جب وہ طالب علم اس کو اوبے کرنے لگ جائے گا، فالو کرے گا، ان کے اوپر عمل کرے گا، تو اب یہ کام اس کی زندگی میں بار بار ریپیٹ ہونے کی صورت میں یہ تعلم یا لرننگ بن جائے گا، پازیٹیو اینڈ پرماننٹ چینج ان دا بیہیویئر آف اے اسٹوڈنٹ۔ تو کامیاب طریقہ تدریس وہی ہوتا ہے جو کہ لرننگ یا تعلم کے لیول تک پہنچ جائے۔ اگر طریقہ تدریس وقتی طور پر تو کچھ سمجھ آ رہا ہے یا رٹا لگ گیا اور چند ہی دنوں میں، ہفتوں میں طالب علم بالکل بھول گیا ہے، تو ہم اس کو لرننگ نہیں کہتے۔ اور لرننگ کب ہوتی ہے؟ جب وہ پرماننٹ ہو، پازیٹیو ہو۔ تو ایسی چینج لانے کے لیے ہمیں جو بھی تعلیم دے رہے ہیں اس کو عمل کے ساتھ مشروط کرنا ہوگا، بچوں کو نصیحت سے، پیار سے، سختی سے مجبور کرنا ہوگا کہ اب جو علم سیکھ رہے ہیں اس کو عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں۔ استاد شاگرد کے تعلقات۔ ابن سینا فرما رہے ہیں کہ ریاکاری سے بچیں اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں۔ تو طالب علموں کو جو پہلی نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کے تعلق استاد کے ساتھ اور پوری سوسائٹی کے ساتھ ٹھیک رہیں، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا ان کو خاطر خواہ فائدہ ہو، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو سب سے پہلا اصول ریاکاری سے بچنا ہے۔ علامہ صاحب آگے جا کے فرما رہے ہیں کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو کہ بالکل رائے گاں جاتا ہے۔ خلوص نیت سے مراد ہے کہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نیت خالص اللہ کے لیے کر لینی ہے۔ ایسا کام جو کہ ظاہری طور پر بالکل ہماری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے دین نے اور علامہ صاحب نے یہ فرما دیا کہ اس کو بھی ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جیسے کھانا کھا رہے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ بھی میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور اس دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہوئے بہترین کھانا کھانا ہے، تاکہ اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنائی ہے، جس کے احکامات جس ہمارے اوپر اس دنیا کے اندر جو فرض کیے ہیں ان کو پورا کر سکیں اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اب ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اب یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک ثواب کا باعث بن رہا ہے۔ اور اگر ریاکاری سے نیک عمل بھی کریں گے، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، نیت میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، یا اللہ کی خوشنودی بھی ہے تھوڑی سی، لیکن کچھ یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، روزہ رکھا ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن نیت میں کیا ہے کہ چلیں اللہ کے لیے بھی روزہ پورا ہو جائے گا اور باقی لوگ بھی کہیں گے بھی بچہ بڑا اچھا ہے، صابر ہے، روزے رکھتا ہے۔ تھوڑی سی نیت اس طرح کی آ گئی تو وہ سارے کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی کہ 100% اگر نیت اللہ کی طرف ہے تو وہ پھر اخلاص سے نیت ہوگی۔ اگر اس میں تھوڑی سی ملاوٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو تب بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری سے طالب علموں کو ہر صورت میں بچنا چاہیے اور اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی علم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی جو بھی دنیاوی کام ہیں وہ کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی عبادات کرنی ہے۔ سیکنڈ ون میں ابن سینا فرما رہے ہیں کہ اسلامی عبادات اور شعائر کی پابندی کریں جس میں نماز اور روزہ شامل ہے، یعنی کہ نماز روزہ بھی شامل ہیں اور بھی جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان کی پابندی کریں۔
ان کی پابندی کرنے سے ہمارا دماغ نہیں بھٹکتا اور ہم لوگ سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے۔ عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا و معافیہ سے بے نیازی ضروری ہے، یعنی کہ دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، ان سے بے نیازی اختیار کرنی ہے۔ جو چیز رب نے دے دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر کرنا ہے اور دین میں اور دنیاوی کاموں میں اپنی کوشش اور محنت کرتے رہنا ہے، تو عقل اور سعادت اور علم بڑھتا جائے گا۔ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھی ہے۔ اگر انسان بہت زیادہ کوشش کرے گا اور اپنے وسائل کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو کھپائے گا، تو اس کی مشقت بڑھ جائے گی، رزق اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ کوشش کرنی ہے اور علم حاصل کرتے رہنا ہے، اپنی عقل کو اور سعادت کو استعمال کرتے ہوئے۔ دوسروں کے مال اور جو چیزیں آپ کی نہیں ہیں اس سے بے نیازی اختیار کرنی ہے، یعنی کہ اس کی طرف نہیں سوچنا، حسد نہیں کرنا، تو علم اور عقل پھر اس دماغ میں آتا ہے۔ جہاں پہ حسد ہو اور دوسروں کے مال جو کہ آپ کا ذاتی نہیں ہے ہمیشہ دھیان اس کی طرف جائے، تو پھر وہاں پہ علم اور عقل نہیں آتی، بغاوت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، جیلسی آتی ہے۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا لازم عمل جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اختیار کرنا چاہیے جس میں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر پل دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے۔ شروع کرتے ہوئے ہر کام میں بسم اللہ لازمی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس کو اختتام تک پہنچانے، کامیابی کے ساتھ کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری بہت مدد کرتا ہے۔ اور آخر میں الحمدللہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری ہی مدد سے یہ کام ہوا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس کو کر سکتے۔ اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا ہے، یعنی کہ ہر پل اپنے دماغ کے اندر اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہونی ہے بغیر پردوں کے، تو میں نے جو اعمال کرنے ہیں اس میں خلاص نیت کے ساتھ ہی ہر عمل کرنا ہے کہ جس دن ملاقات ہوگی تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے اگر میں ریاکاری سے کام لوں گا۔ اس کے بعد اپنے پاؤں جما کر کھڑے رہنا ہے، یعنی کہ اب جو بھی آپ نے علم حاصل کرنا ہے، عبادات کرنی ہے، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مشکلات آنی ہے، تو اب ہمت کے ساتھ ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے کھڑے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے چھوڑ کے۔ تھوڑی سی مشکل آ گئی ہے، ایڈمیشن کے 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد اسٹوڈنٹس بھاگتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کوشش کرتے رہیں گے۔ پاؤں جما کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اب اپنے دل و دماغ کو سمجھا لینا ہے کہ اب میں نے یہ کام جو شروع کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ایک نیت کر لی ہے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اب ایڈمیشن لے لیا ہے، کوئی اور کام شروع کر لیا ہے، کوئی کاروبار شروع کر لیا ہے، تو اب اس کو اختتام تک پہنچانا ہے کامیابی کے ساتھ۔ تو جو پاؤں جما کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے نوازتا ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت نماز، سب سے بہتر سکون روزہ، سب سے مفید نیکی صدقہ اور سب سے رائے گاں کوشش ریاکاری ہے۔ ایک سینٹینس میں انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں، اور ریاکاری کو بالکل رائے گاں کوشش بیان کر دیا کہ جو کہیں بھی کام نہیں آتی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ پکڑ کا باعث بنتی ہے۔ بحث و مباحثہ میں مشغول رہنے سے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا۔ یہ بحث و مباحثہ جو ہے یہاں سے مراد ہے کہ فضول باتوں میں ایسے بلا وجہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے رہنا جس میں آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بلا وجہ سیاست پہ بات شروع کر دی جس میں کوئی آپ کا عمل دخل ہی نہیں ہے، نہ کچھ اختیارات ہیں، نہ اس بحث سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے،
نفرت اور لڑائی کے سوا، یا کچھ ایسے معاملات جن کا کوئی مقصد اس دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ یوں پوچھ لینا کہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تو تھے، وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، کہ بھی اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں آخرت میں رب نے یہ سوال تو نہیں پوچھنا؟ جو احکامات پوچھنے اللہ نے، جس بات کا حساب لینا ہے، ہم نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے وقت کیسے گزارا، روزی کیسے کمائی، کیسے خرچ کی، فرائض اعمال کو کس طرح سے ہم نے ادا کیا، تو ان معاملات میں ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے معاملے میں، عقل کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، سلیبس کی بکس کے معاملے میں جو بحث و مباحثہ ہوگا وہ پازیٹیو ہے، اس کو کرنے سے نہیں روکتے۔ فضول باتوں میں جو مباحثہ کریں گے، ٹائم ضائع کریں گے، اس سے دل کو زنگ لگتا ہے، دور نہیں ہوتا بلکہ زنگ لگتا ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جو خلوص سے نیت سے کیا جائے۔ یہ بات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ عمل وہی ہے جو کہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور بہترین نیت وہ ہے جو علم سے پیدا ہو۔ اب علم حاصل کرنے کے بعد ایک نیت بنتی ہے، علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو جب علم حاصل ہوگا تو نیت کس طرح سے کس عمل میں ہونی چاہیے تو ہی وہ انسان جو ہے ٹھیک طرح سے کر سکے گا۔ بہرحال نیت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا چاہیے۔ لذتوں کا استعمال صرف اس غرض سے کرنا چاہیے کہ طبیعت کی اصلاح ہو، آدمی کا وجود قائم رہے یا نوع کو بقا حاصل ہو۔ یعنی کہ ہم نے شادی کے بعد بھی لذتوں کا استعمال میں جو نیت کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ بنی نوع انسانیت کی بقا کے لیے، ریپروڈکشنز کے لیے، اور طبیعت کی اصلاح ہو، دل و دماغ غلط سائڈ پہ نہ بھٹکے۔ اس حد تک ہی ہم نے رہنا ہے جس سے کہ وجود کے اندر کمزوری نہ آئے۔ اس کے ساتھ قواعد شرعیہ کی پابندی میں خلل نہ آنے پائے، اور جسمانی عبادات کا ہمیشہ پابند رہنا چاہیے۔ تو اب اسٹوڈنٹ کو لاحِ عمل بتا دیا کہ اس طرح سے کریں گے تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان کے تعلقات والدین کے ساتھ بھی، سوسائٹی کے تمام افراد کے ساتھ بھی، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی بہترین رہیں گے۔ اگر وہ ان نصیحتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو اپنی زندگی میں بھی بگاڑ آئے گا، اور معاشرے میں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوں گے، اور ان کو بھی پریشانیاں آئیں گی، اور خود بھی طالب علم نہ تو علم حاصل کر سکے گا، نہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا، اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے سے اس کو سنا ہوگا اور یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں یا یوٹیوب چینل کے کمنٹس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خوب سے خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔